یا بڑا ظلم وہ اپنی نفس سے بہرحال کرتا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی ایک آیت میں فرماتا ہے کہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے اور دیکھے کہ تم میں کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، پھر یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے علم غیب ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی، پھر اللہ تعالیٰ کیوں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے؟ کسی نے ایک اچھا سوال کیا۔ یہ سب تقدیر سے متعلق سوالات ہوتے ہیں، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے چیز یہ کہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا عالم ارواح میں، جیسے ہم ہوئے پہلے سورہ انعام کے اندر اس کی تفصیلات ہیں۔ عالم ارواح میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، مطلب آدم علیہ السلام سے نکالا اور آدم کی اولاد کو جہنم میں ڈال دیا اور جنت میں ڈال دیا، دونوں کو الگ الگ ڈال دیا۔ کیوں؟ اللہ کو معلوم تھا کون جنت اور کون جہنم میں جانے والا ہے، ڈال دیا اس نے۔ تو میں اور آپ کیا بولتے تھے اللہ کو؟ بتائیے۔ جنتی آدمی بولتا تھا اے اللہ تیرا تو بڑا شکر ہے جنت میں آ گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں آئے۔ اور جہنم میں کیا بولتا تھا؟ اے اللہ جہنم میں ڈال دیا، تیرا فیصلہ ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں آئے۔ اللہ کو معلوم تھا نا، بہت سے لوگ بولتے جنتی اور جہنمی کون ہے، پھر کہے کے لیے اتنا سب؟ اللہ کو معلوم تھا، آپ کو اور ہم کو بتانے کے لیے سب ہے۔ کیسے؟ اللہ اگر وہاں ڈالتا تو ہم سوال کرتے تھے اللہ کیوں؟ اللہ نے کہا مجھے پتا ہے تم کو چھوٹ دینے کے بعد بھی تم کیا کرو گے، تو اب جاؤ دنیا میں، رہو دنیا میں، اٹھاؤ چھوٹ کا فائدہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لو، مجھے پتا ہے اس کے بعد بھی اکثر لوگ نہیں اٹھانے والے چھوٹ کا فائدہ اور غلط کام کر کے آئیں گے، لہٰذا میں تم کو جہنم میں ڈالوں گا۔ سمجھ رہے ہیں اب بات کو؟ تو یہ جو دنیا میں ہم آئے ہیں، جو آزمائش ہو رہی ہے، یہ آزمائش ہے ہماری یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم اپنے خلاف دلیل قائم کر رہے ہیں یہاں آ کر، اللہ کے خلاف نہیں۔ اللہ کو پتا ہے ہم کہاں جانے والے ہیں۔ آپ کو یہ سوال کر سکتا ہے بھائی میرا جس کام میں حق نہیں ہے، میں نے بولا کہ اللہ کو پیدا کرو، میں نے بولا کہ دنیا میں بھیجو، پھر اللہ خود پیدا کریں گا، ہم کو بھیجیں گا اور پھر سزا بھی دیں گا۔ کچھ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں، غیر مسلم ہو سکتے ہیں یا جس کو اسلام کی باتیں سمجھ میں نہ آئے، ایسا کم علم لوگ یہ سوچ سکتے ہیں۔ اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ میں ایک زمین کا مالک ہوں، میں نے زمین پر ایک عمارت بنائی اور پوری منہدم کر دی، توڑ دی، عالیشان عمارت بنائی جو آپ دیکھ رہے ہیں، باتیں چل رہی ہے، کیا پیسہ لگا دی فیض بھائی نے، کیا پیسہ جلا رہے اس کے اندر، دن اور رات لگا رہے، سب کیا۔ اس کے بعد ایک دن اور میں نے پوری عمارت جلا دی، آپ میرے کو کیا بولیں گے؟ بولیے، اور کیوں بولیں گے؟ آپ آپس میں بولیں گے یار آ رہا جلا رہا، ہم کو دیتا تو فائدہ ہوتا تھا، غریبوں کو دیتا تو فائدہ ہوتا تھا، اپن کیا بولیں گے یار، وہ مالک ہے اس کا، جو چاہے کر رہا ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ ہمارا مالک ہے، کیوں بنایا وہ ہم نہیں پوچھ سکتے، اس سے بنا دیا، کیا کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ایک کمپنی نے مائک بنا دیا، ہم مائک ہی نہیں پوچھ سکتا میں کیوں بنایا گیا، مائک کا کام ہے چلتے رہے، اس کا یہ کام خراب ہوگا تو مینٹیننس پر ورنہ پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ مالک ہے کائنات کا، مالک نے بنا دیا اپنی ملکیت میں انسانوں کو، اب انسانوں کو بول رہا ہے یہ کرو، تو اب ملکیت نہیں پوچھ کیوں بنایا کہیں کو، وہ اب ہم کو کوشچن نہیں ہے، اب ہم کو وہ کرنا ہے جو وہ چاہ رہا ہے، بس ختم، یہ کر لیے تو کامیاب۔ سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا اللہ کو پتا تھا ہم کیا کرنے والے، ڈھیل دینے کے بعد بھی اللہ نے چونکہ اس پہ حجت کو رکھنا نہیں چاہتا تھا، حجت تمام کر دی کہ تم خود اپنی نفس کے خلاف حجت بنو، کہ میں نے جو لکھا تھا، جو مجھے معلوم تھا تم یہ کرنے والے ہو وہ صحیح ہے، تم دنیا میں جاؤ رہو اور آؤ، اور مجھے پتا تھا آنے کے بعد بھی تم وہی کر کے آؤں گے جو مجھے پتا تھا، چونکہ اللہ کا علم مکمل ہوتا ہے، اللہ کا علم مکمل ہے، ٹھیک ہے، وہ اندازے نہیں لگاتا ہے، ویسے قدر اندازے کو ہی بولتے ہیں، تقدیر اسی سے لگاتا ہے، لیکن قدر اندازے کو بولتے ہیں، لیکن اللہ کا اندازہ بھی 100% ہوتا ہے۔ اردو میں بھی قدر اندازے کو بولتے ہیں، کسی قدر کچھ، کسی قدر فلاں چیز، لیکن اللہ کا اندازہ بھی پرفیکٹ ہوتا ہے 100%، چونکہ اس کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ تو لہٰذا اس کو پتا تھا یہ جو کام اللہ نے کیا ہمیں بھیج کر، یہ ہمارے لیے ہے کہ آخرت میں ہم اس کے خلاف دلیل نہ قائم کریں، بلکہ ہم خود اپنی نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے ظلم کیا اور ہم اس کے مستحق بنے۔